سر جعفر ایکسپریس کا واقعہ سانحہ انتہائی خطرناک بھی ہے. پوری دنیا میں ٹرین ہائی جیکنگ کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کسی کالعدم تنظیم کی جانب سے 400-500 لوگوں کو اغوا کر لیا جانا یا ارغمال بنا لیا جانا، کتنا آپ کرٹیکل اس سچویشن کو سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نظر یہ آیا کہ یہ جو بلوچستان میں 20 سال سے ملٹری آپریشن ہو رہا تھا، اس کے نتیجے میں اس میں کمی آنے کی بجائے ہم نے یہ شدت دیکھی ہے یہ جعفر ایکسپریس کے اغوا کی صورت میں، اور جو 450 لوگ ہاسٹیج بنے. یہ ایک نئی لیول کی انسرجنسی ہے جس میں سینکڑوں لوگ شامل ہوئے. ابھی میں سن رہا تھا انٹرویو ڈاکٹر مالک جو سابق چیف منسٹر ہیں، کسی ٹی وی پہ بیٹھے تھے، وہ انہوں نے کہا یہ اب اربن وارفیئر ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ اب شہر میں اور جو جہاں جہاں آبادیاں ہیں وہاں ان کی بڑی حمایت ہے. تو یہ جو معاملہ جو ہے، ایک تو بات ہے ٹیررزم سے جھگڑا، ظاہر ہے کہ تشدد کوئی ریاست اجازت نہیں دے سکتی ہے، لیکن جو معاملہ ہے وہ بلوچستان کے عوام کا ہے. آخر بلوچستان کے عوام اور اس کے نوجوان کیوں جا رہے ہیں، اور یہ انسرجنسی کم ہونے کی بجائے بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس سارے پالیسی کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جو آل پارٹیز کانفرنس کی بات کی جا رہی ہے، اس میں وہ اب یہ نیشنل ایکشن پلان جو تھا، جو بہت پہلے 2014 میں تھا، بعد میں اسے ریوائز کیا گیا، میرا نہیں خیال کہ وہ کافی ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں سیاسی حل کی کوئی راستہ نکالنا چاہیے. یقیناً اس میں جو یہ بات کا بڑا دخل ہے کہ بلوچستان میں پچھلے اور اس سے گزشتہ 2013 کے انتخابات میں، اور پھر 2018 کے انتخابات میں، اور پھر یہ جو گزشتہ انتخابات ہوئے، اس میں مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر نمائندہ لوگوں کو منتخب کرایا جاتا رہا ہے دھاندلی کے ذریعے. جیسے باپ پارٹی بنی، اب یہ جو یہ گورنمنٹ بنی ہے، یہ جو اسمبلی وجود میں آئی ہے، یہ نمائندہ نہیں ہے لوگوں کی. وہاں بڑی دھاندلی ہوئی ہے، لوگوں نے اس کا بڑا اعتراض لوگ کرتے ہیں. تو لہذا اب سیاسی نمائندگی بھی نہیں رہی. اور پھر یہ جو قوم جماعتیں تھیں جو وفاق کو مانتی ہیں، آئین کو مانتی ہیں، ہم نے انہیں بالکل ہی کونے میں جا کے کھڑا کر دیا ہے، آئسولیٹ کر دیا ہے. جیسے نیشنل پارٹی ہے، جیسے ان کی بینگل صاحب کی پارٹی ہے، اور دیگر نیشنلسٹ پارٹیز ہیں. اور تو کم از کم یہ لوگ تو وہاں پہ وفاق کے نمائندے کے طور پہ کھڑے ہو سکتے تھے، ان کی کوئی لیجیٹیمیسی تھی. لیکن آپ نے انہیں بھی سیاسی طور پہ فارغ کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب یہ فوج یہ کہتی ہے کہ ہم قوم کے ساتھ مل کر شکست دیں گے دہشت گردی کو، تو قوم جو بلوچستان میں موجود ہے اسے تو آپ ساتھ لیں، ان کے حقیقی نمائندوں کو سامنے تو آنے دیں. اختر مینگل صاحب اسمبلیاں بنائیں گے تو بالکل صحیح. سر اختر مینگل صاحب فرماتے ہیں کہ بلوچستان میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پر حکومت کی رٹ ہو. پارٹیاں، اسٹیبلشمنٹ اور سب نے اس نہج پہ آج بلوچستان کو پہنچایا ہے، اور اب سچویشن یہ کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور نہ آپ کے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور صحیح ہیں اپنی جگہ پر؟ میں دیکھیے بلوچستان دسمبر کے تیسرے ہفتے میں گیا تھا. میں سارا مکران کا ایریا پھرا تھا. جو مجھے بینگل صاحب کی بات ہے اس سے مکمل اتفاق ہے. ان کا جو آبزرویشن ہے، مجھے ڈاکٹر مالک نے جو باتیں کی ہیں، مجھے اس سے بھی اتفاق ہے کہ صورتحال بہت اس لیے خوفناک ہے، یا یہ کہنی چاہیے چیلنجنگ ہے، کہ عوام کی بیزاری اور بیگانگی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ان لوگوں کو جنہیں سرمچار کہا جاتا ہے، انہیں ہر طرف سے پذیرائی ہے. تو آپ کو پہلے عوام کو جیتنا ہوگا اور ان وجوہات کو دور کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار بلوچ پہاڑوں پہ چڑھے ہیں اور انہیں بغاوتیں کی ہیں. اس میں بڑا مسئلہ تو مسنگ پرسنز کا ہے، اس کے علاوہ وہاں کے قومی ذرائع کا ہے. اب جیسے آپ کی جو بندرگاہ بنی ہے بلوچستان میں چین کی مدد سے، اب وہ اس سے بلوچ بندرگاہ ہونا چاہیے. وہاں پہ بلوچ سرمایہ داروں کو سرمایہ کاری کرنی چاہیے، وہاں کی فشریز کو بلڈ کرنا چاہیے. لیکن جو ذرائع ہیں ہم دیکھتے ہیں، خواہ وہ سونا ہے، خواہ وہ تانبا ہے، خواہ وہ گیس ہے، وہ بلوچستان کے لوگوں کے مصرف میں نہیں ہے. پھر جس طرح کے لوگ ہم بٹھا دیتے ہیں وہ سارا، ہم اسے بلوچستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیوروکریسی میں
ایک بڑا نوآبادیاتی دور کا تصور ہے کہ بلوچستان کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، بلوچستان کیسا ہو یہ ہم نے طے کر، یہ بڑا کلونیل اپروچ ہے. اور یہ جو بلوچوں میں جو بیگانگی آئی ہے یہ انٹرنل کالونائزیشن کی وجہ سے ہے. تو بلوچستان کالونی نہیں ہے. لوگوں پہ ٹرسٹ کریں، لوگوں کو سے مذاکرات شروع کریں، ماحول بہتر بنائیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیں. آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں 20 سال سے یہ کینیڈک اپروچ چل رہی ہے. بالکل صحیح. اب بیچ میں کچھ بات کی گئی تھی، لیکن یہ جو بیگل صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آئینی جدوجہد میں کرنے والی جمہوری کانپرس پارٹیز تھی انہیں ہم نے نکال باہر کیا ہے. اب وہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے دیکھ لیا اسلام آباد کے ساتھ دوستی کر کے یا یہ آئین پہ یقین کر کے. ابھی میں دیکھ رہا تھا چیف منسٹر صاحب کا بیان آیا کہ آئین کے دائرے میں حل تلاش کیا جائے. میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آئین کے دائرے میں حل کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. چیف منسٹر صاحب کی گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی، یہ اسمبلی کو جانا پڑے گا. پھر وہاں پہ جو ہمارے NFC ایوارڈ ہے یا ہماری پروونشل اٹانومی ہے، اگر آپ فلی دے دیں اور ان کے ذرائع کو ان کے حق میں استعمال کرنے کی مواقع دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ہم نارملائزیشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بلوچوں پہ، بلوچ عوام پہ ٹرسٹ کریں، ان کے زخموں پہ آپ مرہم رکھیں، نہ کہ آپ انہیں صرف بندوق دکھاتے رہے. یقیناً آپ کے پاس بہت بڑی بندوق ہے، ہمارے پاس بڑی زبردست فوج ہے، لیکن فوج عوام سے نہیں لڑ سکتی ہے. اور سر فوج تو سرحدوں پہ لڑتی ہے.